سورہ توبہ کیسٹ نمبر 91۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع به بعلومه في الدارين آمين۔ هذا نعت المؤمنين الذين اشتروا الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن مومنین کا پچھلی آیات میں ذکر فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اب اللہ نے ان مومنین کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ ان کی صفات جمیلہ ہیں اور یہ ان کی عادات جلیلہ ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ التائبون من الذنوب كلها التاركون للفواحش۔ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں، اگر گناہ ہو گیا توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اور توبہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے اور ندامت محسوس کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، یہ ہوتی ہے توبہ۔ العابدون القائمون بعبادت ربهم محافظین علیہا وہی الاقوال والافعال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے رب کی عبادت پہ جمنے والے جو ہمیشہ عبادت پہ جمے ہوئے ہیں، محافظین علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی حفاظت کرنے والے، یعنی جو عبادات اقوال میں ہیں یا افعال میں ہیں ان سب پہ جمے ہوئے ہیں۔ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادات پہ ثابت قدم رہے، اس میں استقامت ہو۔ یہ نہیں کہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی نہ رکھا، کبھی قرآن شریف پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، یہ معنی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اللہ کو وہ عمل پیارا ہوتا ہے جو آپ تھوڑی عبادت کریں لیکن ہمیشہ کریں، یعنی جو فرائض اللہ ہیں وہ تو معافی نہیں ہوتے، وہ تو اللہ نے فرض کر دیے ہیں 5 نمازیں، ان میں تو کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی۔ واجبات ہیں، سننے مؤکدہ ہیں، ان کو تو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ نفلی عبادات میں کیا معنی، ایک آدمی نے ایک اصول بنا لیا ہے کہ انشاءاللہ میں ایک طواف اللہ کے گھر کا روز کروں گا، بس وہ ایک طواف ہمیشہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو جوش میں آگے 20 طواف کر لے اور پھر 2 مہینے کعبے میں آئے بھی نہیں اور ایک طواف بھی نہ کرے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوتا ہے ما دیم علیہ، جس عمل پہ مداومت کریں۔ قرآن شریف پڑھتے ہیں آپ، ایک پاؤ پڑھیں لیکن ہمیشہ پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں لیکن ہمیشہ پڑھیں، 10 نہ پڑھیں، آپ کو توفیق نہیں ہے، حالات اجازت نہیں دیتے، انسان ہے، ڈیوٹی ہے، ملازمت ہے، گھر کے کاروبار ہیں، لیکن 2 رکعت پڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ تہجد ہے، کتنی اللہ نے آسان کر دی ہے کہ ساری رات آدمی عشاء کی نماز کے بعد جب چاہے تہجد پڑھ لے۔ یہ تو لوگوں نے ویسے ایک مثال بنائی ہوئی ہے کہ جی تہجد سونے کے بعد اٹھیں گے تو پڑھیں گے، یہ غلط مسئلہ ہے، اس کا سونے سے کوئی تعلق نہیں۔ تہجد کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ترک النوم، یعنی جو سونے کا وقت ہے اس کو آدمی چھوڑ کے عبادت کر رہا ہے۔ اب عشاء کے بعد گویا کہ ہمارے سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت،
لیکن اگر آپ نے مثلاً ابھی عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی، پھر آپ نے 3 رکعت واجب پڑھے، تو یہ تو آپ کے مؤکدہ اور واجبات اور فرائض ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت یہی نفل پڑھ لیں، یہی تہجد ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو نہ اٹھ سکیں تو آپ تہجد سے محروم نہ ہو جائیں، تو آپ کا شمار جو ہے وہ بھی متہجدین میں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر یہ بھی دیکھیں کہ آج کل مثلاً صبح کو 5 بجے اذان ہو رہی ہے مثال کے طور پر، اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، جو محروم ہیں اللہ بچائے ان سے اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، جب فرض نماز نہیں پڑھتے تو باقی نفل کی بات کیا بات۔ لیکن جس بندے نے فجر کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ تو کم از کم 15 منٹ تو پہلے اٹھے گا نا وضو کرنے کے لیے، تو بجائے 15 منٹ پہلے اٹھنے کے اگر آپ 4:30 بجے اٹھ جائیں، وضو کر کے اپنے گھر میں کھڑے کھڑے 2 رکعت تہجد پڑھ کے مسجد آ جائیں اور مسجد میں آ کے 2 رکعت سنت پڑھ لیں فجر پڑھ، تو آپ نماز کے لیے اٹھے، صرف 15 منٹ کی قربانی دی، لیکن اللہ کے ہاں آپ تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہو گئے۔ تو دین کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، بڑا یسر ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی لیے ایک تابعی ہیں اللہ کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، لوگوں کو لباس پہنا رہے ہیں، بڑے قیمتی لباس پہنا رہے ہیں، اور کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ ان کے چہرے ایسے ایسے چمک رہے ہیں کہ جیسے چاند روشن ہو، اور کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت سواریوں پہ سوار ہو کے ان کو لے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا یہ کیا کپڑے ہیں، کیا لباس ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ لباس یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کی رضوان ہے، اللہ کی رضا ہے، اور نمازی جو مصلی ہے ان کے لیے کپڑے اللہ کی طرف سے لباس ہے۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ، تو یہ لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تہجد پڑھنے والے ہیں، جو رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو صلہ دیا ہے کہ آج قیامت میں ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن۔ تو میں نے کہا یہ سواریوں پہ جانے والے لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں، سردی ہے، گرمی ہے، تکلیف ہے، کیچڑ ہے، اندھیری ہے، لیکن ہم مسجدوں میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آج اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے کہ ان کو سواریوں پہ اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میری نیند کھل گئی اور میں نے کہا واہ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کو جاگتے ہیں اور اپنے مالک کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ میرے بھائی کوشش کریں کہ عبادت تھوڑی کریں لیکن ہمیشہ کریں، عبادت آپ 2 رکعت کریں لیکن ہمیشہ کریں، طواف آپ 1 کریں لیکن ہمیشہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت میں پوری توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ، طواف کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دوڑ لگانا شروع کر دو اور اس کو مارو اس کو مارو، اس کو دھکا دو اور گردن نکال کے ادھر سے نکل جاؤ اور کبھی ادھر سے نکل جاؤ، یہ کوئی طواف نہیں ہوتا۔ طواف کا معنی یہ ہے، طواف تو نماز کے حکم میں ہے، طواف تو عبادت ہے، طواف کا صلاۃ کے ادب کے ساتھ چلیں، آرام کے ساتھ چلیں، آپ کی نظریں نیچے گڑی ہوئی ہوں، زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کوئی دعا یاد نہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف کے ساتھ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنے عظیم وظیفے ہیں کہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے کہ جو آدمی 100 دفعہ یہ تسبیح کہہ لے اور اس کے بعد جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اگر اس کے گناہ دریاؤں کے ذروں کے برابر، بلبلوں کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے۔ تو دیکھو کتنی بڑی آسانی ہے۔ اچھا اسی طرح آپ بازار میں جا رہے ہیں، بازار میں گزر رہے ہیں اپنے گھر جانے کے لیے، چلتے چلتے پڑھنے وضو ہے نہیں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔
یا جن کو زیادہ یاد ہوگی وہی امید وہو حی دائم لا یموت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو ایک دفعہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے آدمی کے 10,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے 10 دفعہ پڑھا تو 1,00,000 گناہ معاف ہو گئے. 1,00,000 گناہ کون کرتا ہے بلا دن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس لیے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر گناہ نہ ہوں تو پھر اللہ درجات بلند کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی کے گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے. اب وہ پڑھ رہا ہے گناہ تو ہے ہی نہیں، لیکن گناہ جب نہ ہوں تو پھر اس کے رفع درجات ہو جاتی ہے. تو دین تو اتنا آسان ہے اللہ تبارک، لیکن شرط یہ ہے کہ مداومت ہو. اس لیے فرمایا المحافظین کی عبادت کی حفاظت کرنے والے، چاہے وہ عبادت اقوال کی ہے یا عبادت افعال کی ہے. اور من اخص الاقوال سب سے بہتر قول کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا ہر حال میں شکر ہو. ولہذا قال الحامدون، سب سے بہتر قول کیا ہے کہ اللہ کا ہر حال میں حمد کرے. اس لیے اللہ نے فاتحہ کی ابتدا حمد سے فرمائی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اور قیامت میں مومن کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. ومن افضل الاعمال، افضل اعمال کیا ہے؟ الصیام، اللہ کے لیے روزہ رکھنا. وهو ترک المداز من الطعام والشراب والجماع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے طعام کی لذت، پینے کی لذت، کھانے کی لذت، جماع کی لذت چھوڑ کے روزہ رکھا ہوا ہے. اور دیکھو روزے کے مسئلے میں کتنا دین آسان ہے. دیکھو نا آج کل تو لوگ باقاعدہ جا کے بڑے بڑے اپنا کلب ہوتے ہیں نا جی، ہیلتھ کلب، اس میں جا کے ممبر شپ لیتے ہیں. کلینکس میں جا کے اپنی سلمنگ کے پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں. ان کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے دین پہ چلیں، اللہ کے دین پہ احکام پہ چل لیں. کہ سب بہترین روزہ ہے کہ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن. یہ 2 روزے رکھ لیں، کسی ڈائٹنگ شیٹنگ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اچھا اسی طرح مہینے کی 3 راتیں جو ہے 13 14 15 یہ 3 روزے یہ رکھ لیے. ہر جمعرات کو اور سوموار کو روزہ. دیکھا نہیں آپ نے ماشاءاللہ سوموار جمعرات کیسے حرم میں سفرے لگے ہوتے ہیں جیسے رمضان آ گیا ہو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آسان عبادت ہے، ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں گے، چلو بھائی الحمدللہ صحت بھی ہو گئی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی. اچھا اسی طرح آپ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیں. رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک کا مہینہ روزہ رکھ لے اور اس کے بعد 6 من شوال 6 دن شوال کے روزے رکھ لے فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، حضور نے فرمایا گویا اس نے سارا سال روزے رکھے. صحابہ نے پوچھا حضور سارا سال کیسے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک حسنہ پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو جب ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھے تو 300 دن لکھے گئے، 30 کے ضرب 10، اور جب 6 دن کے رکھے تو 60 لکھے گئے، لہٰذا 360 ہو گئے. تو گویا ہم نے سارا سال روزے رکھ لے. اچھا اب شوال کے روزے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لگاتار رکھیں. آپ 1 دن روزہ رکھیں 2 دن چھوڑ دیں، پھر 1 دن روزہ رکھیں 2 دن چھوڑ دیں، پورے شوال کے مہینے میں 6 پورے کر لیں تو سارے سال کا اجر جو ہے اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ بڑا آسان ہے. اور روزہ جو ہے ایک قسم کا سبق ہوتا ہے صبر کرنے کا، کہ کھانا بند، پینا بند، بیوی سے مجامعت بند، تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے. اور نہ کھانا جو ہے یہ فرشتوں کی صفت ہے، شادی نہ کرنا جو ہے یہ فرشتوں کی صفت ہے، پانی نہ پینا جو ہے یہ فرشتوں کی صفت ہے. تو جب آدمی عقل شرب جماع کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس میں وہ ملکی صفات پیدا کرتے ہیں اور وہ بہیمت و شہوانیت کی صفتیں جو ہے وہ دب جاتی ہیں. یہ کھانا پینا جو ہے یہ تو حیوانیت ہے، یہ تو حیوانیت کو ابھارے گا، بھڑکائے گا، لازمی بات ہے. اسی لیے وہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے، وہ یہی کہتے تھے کہ بابا جتنا ہو سکے روٹی تھوڑی کھایا کرو. تو کسی نے پوچھا کہ انہوں نے کہا یہ کھانے میں تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا نا، تو جتنا احتیاط ہو سکتی ہے اتنا کر لیا کرو، جتنا کم کھاؤ گے.
اسی لیے علماء بھی لکھتے ہیں کہ کم کھانے والے راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، اور پیٹ بھر کے کھانے والے تو صبح کی نماز کو بھی نہیں اٹھتے۔ جس آدمی نے ماشاءاللہ شام کو 4 کلو گوشت کھایا ہوا وہ صبح اٹھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ مدرسوں میں طالب العلم ماشاءاللہ وقت پہ جاگ جاتے ہیں، چھوٹی روٹی سوکھی روٹی کوئی چیز مل گئی اب اٹھنا ہی اٹھنا ہے، خود بخود ہی نیند کھلے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ جب سے آرام ملا ہے نا ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، اور خوش نصیب تو وہ ہیں کہ اس آرام کے باوجود مصلی پہ کھڑے کہ اللہ نے ہر نعمت دی ہے، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن تہجد کے وقت تہجد پہ کھڑے ہیں۔ ایسے لوگ ہم جانتے ہیں الحمدللہ، بڑے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، ان کے بلاگین میں معاملات ہیں، کاروبار ہیں، یعنی ارب پتی لوگ ہیں، لیکن تہجد سے کھڑے ہیں اور اشراق پڑھ کے جائیں گے۔ اللہ نے جن کو چن لیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے بہرحال اللہ نے فرمایا التائبون العابدون، عابدون میں کیا آئیں گے؟ افعال و اقوال۔ اخص الاقوال کیا آیا؟ حمد، اور افضل الاعمال کیا آیا؟ روزہ۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الْمُرَادُ بِالسِّيَاحَةِ هَاهُنَا وَلِهَذَا قَالَ الصَّائِحُونَ كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى صائحات أي صائمات۔ صائحون کا معنی ہوتا ہے صائمون، صائحات کا معنی ہوتا ہے صائمات۔ وقضى الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة، اور اللہ نے فرمایا الراکعون الساجدون، اس کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ کبھی جز کا ذکر کر کے کل کا اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے نماز کی 2 اجزاء مہم کا ذکر کر دیا کہ رکوع و سجود مراد ساری نماز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا الراکعون الساجدون وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم الى طاعة الله۔ ان صفتوں کے باوجود یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات میں رکھیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ہدایت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو دعوت دیتے ہیں۔ اور آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، گھروں کو چھوڑ دیا ہے، ساری دنیا میں بھاگ رہے ہیں، ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں، اور یاد رکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے آپ نکلتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، پھر اللہ کی نصرت آ جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے۔ لیکن آپ کا اس کا ہمارے ایک استاد تھے، وہ مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو الیکشن ہوتا ہے نا، تو جو آدمی تمہارے لیے ورک کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ووٹ مانگ رہا ہے، تو کینڈیڈیٹ اس کو بڑے خوش ہوتے ہیں، گاڑیاں لے کے دیتے ہیں، موٹریں لے کے دیتے ہیں، موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیں، کہہ رہی ہے جی ہمارا بڑا ایکٹیو ورکر ہے، یہ بڑا محنتی آدمی ہے۔ تو جو اللہ کے لیے ورک کرے، گلی گلی پھرے اور دین کی دعوت دے اور دین کی بات کرے، تو اللہ اس کی مدد نہیں بڑھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دین کی دعوت کے لیے، ابھی میں کل یا پرسوں کی بات ہے، 2 دن کی بات ہے، ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نوجوان بیچارہ بالکل ماشاءاللہ 24 سال کا نوجوان اور تعلیم یافتہ تازہ وہ بیچارہ ڈگریاں لے کے فارغ ہوا، اور اللہ معاف فرمائے بہرحال اسے تکلیف ہوئی اور ڈاکٹروں نے تشخیص کر دی کہ تمہیں کینسر ہے۔ اب اس نے کہا بھی اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حل تو فوری طور پر یہی ہے کہ اس ٹیومر کو، رسولی کو آپریشن کے ذریعے نکالا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی 100% گارنٹی تو نہیں ہوتی، 100% ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس کے ٹیشو جو ہیں پھیل گئے۔ بہرحال ایک جینے کے لیے بہانہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم سفید پوش گھرانے کے آدمی تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی توکل اللہ کریں آپریشن۔ وہ کہتے جی انہوں نے میرا آپریشن کر دیا اور اس کے بعد جو اندر سے ٹیومر نکالا گیا اس کو بھیجا گیا جب لیبارٹریز میں، انہوں نے کہا اس میں کینسر ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ اب میرے باقی ٹیسٹ کرنے انہوں نے شروع کیے، اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ جی ہم نے تو بڑی محنت کی ہے، لیکن بہرحال کینسر کے ابھی بھی ٹیشو باقی ہے۔
جی اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اب اس کا علاج کیمیو تھراپی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والوں کو بچائے۔ حضور پاک نے ایک دعا سکھلائی ہے، مانگ لیا کرو دن میں کسی وقت، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام وعن سیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام۔ ایک تو برس ہے نا، یہ سفید داغ ہو جاتے ہیں، جذام کہتے ہیں کوڑ کی بیماری کے بدن پھٹ جاتا ہے اور اس میں اللہ معاف کرے زخم بن جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ان دو بیماریوں سے اور اللہ ہر بری بیماری سے پناہ دے، اس لیے دعا کر لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں سے ٹال دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی بہرحال انہوں نے کہا جی اب کیمیو تھراپی ہوگی اور اس کے بعد کوئی چارہ نہیں، لیکن اس کے لیے ابھی آپ کو 2 مہینے صبر کرنا ہوگا، 2 مہینے کے بعد پھر آپ کا علاج شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہو، کہا جی بس میں مایوس ہو کے گھر آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے بس مایوس ہو کے بس بستر پہ گر گیا۔ جب کسی کو پتہ لگ جائے کہ تمہیں کینسر ہے وہ تو جیتے جی مر جاتا ہے نا بیچارہ۔ کہ بڑی مشکل سے یعنی میں لاٹھی پکڑ کے، میرے گھر سے کوئی 100 قدم پہ مسجد تھی، لاٹھی پکڑ کے مسجد میں پہنچتا تھا، یعنی اتنی ہمت نہیں، جوان آدمی ہے 24 سال کا۔ کہتا ایک دن میں مسجد میں آیا تو مجھے ایک مسافر آدمی ملا، اس نے مجھے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا مجھے کینسر ہو گیا بابا۔ اور وہ کہا یار ایک علاج ہے میرے پاس، اگر عمل کر لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہا بھائی وہ اس کا تو علاج دنیا میں ابھی نہیں بنا ہے، تو یہ بابا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ کینسر کا علاج تو ابھی بڑے بڑے جدید ملک جو ہیں جن کے پاس بڑی جدید میڈیکل ترقیات ہیں، ایڈوانس اس کے اندر معلومات ہیں، وہ بھی نہیں بیچارے پہنچے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک بزرگ ہے، بابا ہے، سفید داڑھی ہے، میرے باپ سے بھی بڑا ہے، کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بابا ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے ہم کروں گا علاج۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلے جاؤ، 1 مہینہ لگا لو۔ اور میں نے کہا میں گھر سے یہاں تک نہیں آ سکتا۔ بابا تم بھی عجیب باتیں کرتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے دین کے لیے تم نیت تو کرو، تم اللہ کے دین کے لیے نیت کر لو، اللہ کو منظور ہے تو نکل جانا، نہیں منظور ہے تو اس کی مرضی، تمہارا ثواب تو کہیں نہیں گیا۔ تو کہنے لگا، میں نے اس کو مسجد میں کہا، میں نے کہا بابا دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، نماز پڑھی اور موت میرے سامنے ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میری پکی نیت ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے، تم تو کہتے ہو نا 40 دن کے لیے، میں تو 3 مہینے کے لیے نکلوں۔ بس تم نیت کر لو۔ وہ کہتا ہے جی میں نماز پڑھ کے عشاء کو آیا اپنے گھر میں اور تھوڑا بہت جو غذا تھی کھا کے سو گیا، اور صبح کو جب نماز کے لیے اٹھا تو مجھے طبیعت میں بڑی فرحت محسوس ہوئی اور میرے اندر اتنی ہمت ہو گئی کہ میں بغیر لکڑی پکڑے مسجد پہنچ گیا۔ تو بابا نے مجھے دیکھا بڑا خوش ہوا، کہتے ہیں ماشاءاللہ جوان آج آ گئے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا بس چلو آ جاؤ۔ چلو جی میں تو تیار ہوں۔ کہتے ہیں جی میں نکل پڑا۔ 3-4 دن کے بعد مجھے راستے میں تکلیف کا دورہ پڑا۔ کہتے ہیں وہ ساتھی جو تھے نا جواد کے، ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے روتے، ساری رات وہ جناب سورت فاتحہ پڑھتے رہے اور روتے رہے اور گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے رہے، اللہ اس کو ہم بیچارے کو گھر سے لائے ہیں، چلے دین کے لیے اٹھا کر لے آئے، اس کے گھر والے تو ہمیں گالیاں دیں گے نا کہ برباد کر دیا، لے گئے ہم علاج کراتے اس کا، لیکن تیرے پاس جو ہر بیماری کا علاج ہے وہ کہتا ہے جی اللہ کی قدرت سے وہ 3 راتیں میں نے تکلیف دیکھی، اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا، وزن بڑھ گیا، صحت ٹھیک ہو گئی، میں نے 3 مہینے لگائے، واپس آیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا تجھے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ کے دین میں اور اللہ کے ذکر میں مزہ ہے نا، یہ باتیں بتانے سے نہیں ہوتی۔ دیکھو نا جی ایک اس میں پانی رکھا ہو، اب تجھے کیا بتا کے تو نہیں کہہ سکتا، نہ دیکھ کے کہ میٹھا ہے، پھیکا ہے، تیز ہے، یہ
ٹھنڈا ہے گرم ہے، یہ تو پھر ہاتھ لگے تو پتہ لگے گا کہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اور زبان کو لگے تو پتہ لگے گا کہ میٹھا ہے یا خراب ہے، اور جب گھونٹ گھونٹ پیئیں گے تو پھر ناک بتائے گی خوشبو ہے کہ بدبو ہے۔ اللہ کے ذکر میں دین میں ذرا لگ کے دیکھو۔ باقی دنیا میں کون سی جماعت ہے جس میں غلطیاں نہیں ہوتی؟ ہر جماعت میں غلطی ہے، ہر جماعت خود ماں صفا ہوتا ماں قدر۔ اگر کوئی غلط بات ہے اس کو چھوڑ دو، اچھی بات ہے لے لو۔ دنیا کا کون سا انسان ہے ماں سوائے انبیاء علیہم السلام کے جو معصوم ہو؟ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ورنہ تو ہر بندے سے کوئی نہ کوئی غلطیاں تو ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب آدمی اللہ کے دین کے لیے فیصلے کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، ایقان ہو، اور اللہ کے حکم پہ یقین کامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے۔ مجھے ایک آدمی نے خط لکھا، کافی عرصہ ہو گیا، اسلام آباد کا کوئی بندہ تھا، میں نام بھی بھول گیا۔ اس نے کہا جی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں کینسر کا مریض ہوں اور بالکل موت کی انتظار میں ہوں، اور مجھے مجبوریاں ہیں، نہ گھر والے اجازت دیتے ہیں، نہ برادری اجازت دیتی ہے، نہ ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں۔ آپ میرے لیے حرم میں دعا کریں کہ اللہ مجھے عمرہ نصیب کر دے۔ میری نیت یہ ہے کہ میں عمرے پہ آ جاؤں، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو مجھے مدینے میں موت آئے۔ اب میں چونکہ ایک بستر موت پہ لیٹا ہوا ہوں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خط کا جواب ضرور دے دیں گے، مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے اس کو جواب لکھا بھی، دعا کر رہا ہوں، جو میری گندی زبان ہے جیسی ہے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، مجھے سننا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ بہرحال وہ آ گیا، مجھے ملا بیچارہ ایسے، اور جی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا اب آ گئے ہو نا تو بس زمزم کا ڈیرا لگا لو، اور اللہ پہ یقین کر کے جتنا پی سکتے ہو، ڈال سکتے ہو، نہا سکتے ہو، بس زمزم میں لگ جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے زمزم شفا ہے۔ وہ جناب مجھے تقریباً کوئی 20 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد، اللہ عالم پرانی بات ہے، مجھے ملا۔ میں نے دیکھا ماشاءاللہ، کہنے لگا مکی صاحب اللہ کا شکر ہے میرا وزن بھی بڑھ گیا، میں تو 3-4 طواف روزانہ پیدل کرتا ہوں۔ پہلے دن تو مجھے ریڑھی پہ کرایا گیا تھا، اور میں نے کہا بس زمزم پی دیا۔ وہاں سے جا کے مجھے خط لکھا، اس نے کہا میں نے سارے ٹیسٹ کرایا، انہوں نے کہا تمہیں کینسر تھا ہی نہیں۔ لیکن ہم خود مولوی ہیں، روز زمزم پیتے ہیں، شام کو ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں۔ نہ زمزم پہ یقین ہے نہ ڈاکٹر پہ یقین ہے، لہذا ہم بھی درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، گولی بھی کھا لی، زمزم بھی پی لیا، نہ اس پہ یقین نہ اس پہ یقین، تو شفا کیسے ہو؟ شفا تو تب ہو نا میرا بھائی جب یقین ہو نا۔ آپ نے ایک نشانے پہ مارنا ہو تو جب تک یقین نہ ہو تو کیسے نشانہ لگے گا؟ تو آپ بیماری کو مارنا چاہتے ہیں، نہ اللہ پہ یقین ہے، نہ زمزم پہ یقین ہے، نہ اپنی دعا پہ یقین ہے، نہ کعبۃ اللہ پہ یقین ہے، بس ایک روٹین ہے، آ گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہاں گئے جی ماشاء اللہ جی عمرہ کرنے گئے، سبحان اللہ، نماز پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا جی اب بھی نہیں پڑھتا ہوں، عمرہ شریف ابھی کر کے آ رہا ہوں، جاتے ہوئے بھی الحمدللہ شیو کرا کے گیا تھا، واپسی پہ بھی شیو کرا کے آیا ہوں، جیسے گئے تھے اسی طرح لوٹ آیا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ مکے میں آ کے، مدینے میں آ کے، عمرہ کر کے، حج کر کے اگر تیرا عمل نہ بدلا، عقیدہ نہ بدلا تو سمجھو اللہ نے ٹھکرا دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، باقی آنا جانا کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ نہ آپ کا کیا خیال ہے ابو جہل کہاں پیدا ہوا؟ ہاں جی، رہا کہاں؟ جوانی سارا بچپن کہاں گزارا؟ کس مہینے میں فوت ہوا؟ رمضان میں۔ ابو جہل رمضان میں مرا ہے، کیا خیال ہے جنت میں چلا جائے گا؟ آپ کے تو کوئی گانے والی بھی رمضان میں مر جائے گا، نہیں جنتی تھی نہیں، سبحان اللہ۔ ساری زندگی غیر محرموں کو گانا سناتی رہی، تھی جنتی، اور اس کا کیا علاج؟ تمہارا تو بھائی سبحان اللہ کو دین ہی نرالا ہے، تمہارے تو فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ قوال،
اور حضور کی محبت کے گانے سنانے والی کون ہے؟ کنجری اور طوائف۔ بھئی یہ مذہب ہم نے کوئی نرالا مذہب دیکھا ہے؟ ہم نے تو ان عاشقوں کو پڑھا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب۔ عاشق رو رہا ہے اور کہتا ہے میں 1000 دفعہ اگر منہ مشک و گلاب کے عرق سے دھو ڈالوں تو محمد مدنی کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ اگر اب بھی تیرا نام لوں تو ڈر لگتا ہے کہیں گندی زبان ناپاک زبان سے بے ادبی نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں مذہب کیا ہے جی؟ سبحان اللہ، ایک 27ویں منا لو، ایک 12ویں منا لو میلاد، ایک معراج، اور عرس شریف، قوالی شریف، مجرا شریف، جنت شریف، سیدھا نہ نماز شریف، نہ روزہ شریف، نہ قرآن شریف، نہ حدیث شریف۔ یہ وہابیوں کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اس لیے یاد رکھو کہ جب مکے مدینے میں آؤ محسوس کرو کہ میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، میرے اندر کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ میں پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، کعبہ دیکھا، جھوٹ چھوڑ دیا۔ میں پہلے غیبت کرتا تھا، لوگوں کے گلے کرتا تھا، لوگوں کے گناہ ڈھونڈتا تھا، اب میں نے وہ بات چھوڑ دی۔ غیر عورتوں کو ڈھونڈتا تھا، میں اس سے بدل گیا، سمجھو رب راضی ہو۔ اور اگر کچھ نہیں بدلا، اور اسی لیے کسی کا آنا تھا کہ زمین بدلی، زماں بدلے، مکین بدلی، مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ وقت تو بدل جاتا ہے نا جی، وقت تو گزر جاتا ہے، مقام بھی بدل جاتا ہے۔ کبھی اپنے ملک میں تھے، آج کعبے میں بیٹھے ہیں، پھر مدینے میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو زمین بھی بدل گئی، زمان بھی بدل گیا، لیکن تو بھی نہ بدلا اور میں بھی نہ بدلا، تو پھر کیا بدلا ہے؟ بدلا تو تب جب ہم بدل جائیں کہ مشرک تھا موحد بن گیا، بدعتی تھا اہل سنت بن گیا، اور اس بے عمل تھا باعمل بن گیا، بے نمازی تھا نمازی بن گیا، حرام خور تھا حلال خور بن گیا، راشی تھا توبہ کر لی۔ سمجھ لو اللہ نے گھر میں بلا کے میرے گناہ معاف کر دیے، میرا خدا راضی ہو گیا، میرے اندر تبدیلی آ گئی۔ اور اگر یہ سارا کچھ کر کے کچھ نہ ہو، بندہ پہلے سے بھی ماشاءاللہ 2 ہاتھ اور بگڑ جائے گا۔ اب حاجی صاحب ہے، آج تو لوگ یعنی نعوذ باللہ تانا دیتے ہیں نا، کوئی بات کرے نا وہ کہتے ہیں جی خیال کرنا حاجی صاحب ہیں حضرت۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو یوں سمجھ لو کہ جیسے سونے کو سونار کسوٹی پہ لگانے کے بعد کہہ دیتا ہے کہ میاں کیا سونا بنا کے پھر رہے تو پیتل ہے لے جاؤ۔ تو یہ مرکز ہدایت ہے، یہ ایمان و عمل کی کسوٹی ہے۔ یہاں لگنے کے بعد کھوٹا بندہ ہو گیا تو پھر کھوٹا، اور دعا کر اللہ کسی کو کھوٹا نہ کر۔ جو کھوٹے بن گئے اللہ ان کو بھی کھڑا کر دے۔ وہ چاہے تو پھر کھوٹے پیسے بھی چل جاتے ہیں، وہ چاہے تو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے ہوئے بھی بدل جاتے ہیں، وہ چاہے تو ڈاکو عالم بن جاتے ہیں، وہ چاہے تو بڑے بڑے عیاش اور بڑے بڑے شہوات میں ڈوبے ہوئے بندے جو ہیں قرآن و حدیث کے بڑے بڑے محدث و مفسر بن جاتے ہیں، وہ چاہے تو طوائف جو ہے وہ ولی اللہ بن جاتی ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، دعا کر بس اللہ ہمیں بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ اس لیے فرماتی ہیں راکعون ساجدون، اللہ کی نمازیں پڑھنے والے، لیکن یہ نہیں کہ خود نمازیں پڑھیں، وہم مع ذلک ينفعون خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والے، ویرشدونہم الی طاعت اللہ بامرہم بالمعروف ونہیہم عن المنکر مع العلم بما ينبغی فعلہ ویجب ترکہ
وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کر رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا چھوڑنا ہے۔ امر بھی تو وہی کرے گا نا، پہلے دین آئے گا تو امر کرے گا۔ خود اس بیچارے کو دین کا پتہ نہ ہو تو دوسرے کو دین کیسے سمجھائے گا؟ وَهُوَ يَحْفَظُ حُدُودَ اللَّهِ بِتَعْلِيلِهِ وَتَحْرِيمِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا، اور اللہ کے جو حدود ہیں ان کو قائم رکھتے ہیں، اللہ کے حلال حرام علماً جان کر بھی، عملاً بھی۔ وَقَامُوا بِعِبَادَةِ الْحَقِّ وَنُصْحِ الْخَلْقِ، اب یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور اللہ کی مخلوق کی ہدایت میں مشغول ہیں۔ جو بڑے کام کیا ہے کہ خالق کی عبادت ہو اور مخلوق کی ہدایت ہو، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں اور مخلوق کی ہدایت میں لگ۔ اور تم کچھ نہیں کہہ سکتے ساتھیوں کو نماز کے وقت کہہ دیا بھائی نماز، بس یہ بڑا دین ہے؟ کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ تم تقریریں کرو۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، کسی ساتھی کو پانی بھر کے دے دیا، میرا بھائی میں نے پانی بھر کے رکھ دیا، وضو کر کے ذرا جلدی آ جانا، بس پیار کی بات۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، ماشاءاللہ مبارک دے دی، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے رمضان نصیب کیا، میرا بھائی روزے کی تیاری کر لو۔ اچھا کوئی گھر میں تکلیف ہو تو میں پہنچا دوں ساری، بس ایک دوسرے سے یہ یہی دین ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی عالم بن جائے گا اور ہر آدمی قرآن بیان کرے گا اور تفسیر بیان کرے گا، حدیث بیان۔ اللہ نے جتنا تمہیں دین کا علم دیا ہے تو وہی بات کرو۔ تمہیں کچھ زیادہ نہیں آتا، اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کو کلمہ سکھا دو کہ کلمہ تو پڑھو، سن لو کہ بیوی کو کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں تم نے کبھی بیوی سے ایمان سے کہو اللہ گھر میں بیٹھو کلمہ شریف سنا ہے؟ باقی تو ساری بات سنتے ہو، باقی تو ہر بات ماشاءاللہ بیوی سے فائدہ اٹھاتے ہو، پورے جسم کا تو دودھ شودھ بھی پی لیتے ہیں لوگ، نہ کبھی اس سے بیٹھ کے کلمہ شریف بھی سنا ہے؟ ایمان سے کہو کعبہ شریف میں، اس میں بگڑنے شگڑنے کی بات ہے، یہ تو برادری کی بات ہے نا۔ تو ہم نے بیوی سے پوچھا ہے کبھی کلمہ سناؤ؟ تم کہو مجھے آئے تو بیوی سے بھی پوچھوں، پہلے میرا کلمہ ہی تو صحیح ہو نا، میں جب خود پڑھتا ہوں لا الہ الا پاک محمد رسول اللہ، جب میرا کلمہ یہ ہے دعا کرو اللہ ہدایت۔ اچھا ایمان سے کہو کبھی آپ نے اپنی بیٹی سے بیوی سے سنا ہے کہ اس سے کہو چلو رات جا کے پوچھ لینا کہ تم جو وتر پڑھتی ہو دعائے قنوت تو سناؤ؟ یہ ضرور پوچھا ہوگا اس نے بھی اور تم نے بھی کہ گھڑی کون سی اچھی ہوتی ہے اور لپسٹک کس کمپنی کا بہتر ہوتا ہے، اور یہ جو بیگ شیک ہیں پرس شرس ہیں یہ کس کے اچھے ہوتے ہیں، یہ تو تمہارے روز ڈسکشن ہوتی ہوگی۔ آج کون سا تم نے رسالہ پڑھا ہے؟ آج کوئی نیا ڈیزائن، کوئی نیا فیشن، کوئی نیا میگزین، کوئی نئی معلومات، کوئی نئی ڈشز، کوئی پیزا بنانے کا طریقہ تاکہ ہم اچھی طرح کافر بنے نا۔ فرق اتنا ہے وہ خنزیر ذرا ڈال دیتے ہیں، تم ذرا بکرے کا گوشت ڈال دیتے، نقل تو پوری کر رہے ہیں نا۔ اللہ ویسے ہم کیا ہیں جی سبحان اللہ عاشق رسول سبحان، یار یہ لفظ نہ کہا کرو، بس کہو مسلمان ہیں اللہ اسلام نصیب کرے، عشق بڑا مقام ہے نا۔ حضور پاک نے کبھی زندگی میں پیزا کھایا ہے؟ پیزا شریف؟ اچھا تم ایسا کرو اب مولویوں کو پیزا شریف میں بھی ختم شریف پڑھوایا کرو، بڑا فصیح ختم پڑھیں گے انشاءاللہ، بروسٹ شریف۔ اچھا یہ پتہ ہے ان کے اندر جو مثالیں پڑھتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ کبھی غور فرمائیں؟ لذیذ ہے، کھاؤ نہ مولوی چھوڑتا ہے نہ تم چھوڑتے ہو۔ ان کا میٹیریل جو ہے جس سے ان کو بنایا جاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جتنی ڈبے اور بپسیاں اور بوتلیں پی رہے ہو اس کا اصل میٹیریل بنانے والا کون ہے؟ انا للہ و انا، تمہارا سارا پیسہ جو ہے وہ یہودیوں کو جاتا ہے، ویسے تم یہود کے دشمن ہو۔ بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ ہمیں تو بس سچی بات ہے یار، مجھے اپنا تو ڈر لگتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میاں میں مسلمان بھی ہوں نہیں۔ تم تو خیر ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہو، بزرگ ہو، میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں خود تو ڈرتا رہتا ہوں، سچی بات ہے کہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں ہم کہ نہیں، ایمان بھی ہے کہ نہیں۔
اللہ اکبر. فرماتے وقاموا بعبادۃ الحق ونصح الخلق ولہذا قال تبارک وتعالى وبشر المؤمنین لأن الایمان یشمل هذا كله والسعادت کل السعادت لمن اتصف به. اب مفسر فرماتا ہے کہ ان آیات کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ہے، غور کرو. وبشر المؤمنین، کیونکہ یہ ساری صفتیں ہوں گی تو تب ہے مومن. تو اب مفسر کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جو ان صفتوں سے متصف ہوگا. اگر یہ صفتیں نہیں ہیں تو پھر ایمان بھی مکمل نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان نصیب کر دے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. الحمدللہ، خدا کا شکر ادا کرو. اور حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگا، بڑے خوش نصیب ہو گئے. لیکن دیکھ لو تم حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہو؟ یہ غور کر لو نا کہ اگر تمہاری زندگی حضور کی سنت پہ چل رہی ہے، سبحان اللہ شکر کرو. اور اگر نہیں اور پھر بھی اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے تو اب سنت پہ چلنے والے بن جاؤ. کہتے ہیں جی کہ میں یہاں سعودی میں رہتا ہوں اور میرے بچے اپنے ملک میں ہیں. جب صدقہ فطر کا موقع آتا ہے تو میں ان کا فطرہ جو ہے اس حساب سے نکالوں یا اس حساب سے جہاں رہتے ہو، اسی بات ہے، یا پھر ان کو پہلے پیسے بھیج دیا کرو وہ اپنا وہاں نکال دے. ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ ہر رمضان میں کمپنی والے ہمیں ہر آدمی کو ملازم کو 500 ریال دیتے ہیں. اور سنا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. پوچھ لو سنے ہوئے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ وہ دینے والے سے پوچھ لو نا، اللہ کے بندے یہ زکوٰۃ ہے. اگر تم مستحق ہو، غریب ہو، استعمال کر لو. مستحق نہیں ہو، اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دو. خانہ کعبہ کا روخ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. رخ کس طرف ہے؟ یورپ کی طرف ہے کہ شمال ہر طرف ہے؟ 4 جانب نہیں. مسلمان جس ملک میں ہیں، یاد رکھو، افغانستان میں ہوں، عربستان میں ہوں، عجمستان میں ہوں، مسلمان ہمارے بھائی ہیں. ان کی جان مال آبرو عزت کے لیے دعا کیا کرو. اور کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آنے والی سردی میں خدا جانے کیا گزرے گی، کتنے بھوک سے مر جائیں گے. دعا کریں اور مدد بھی کریں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے بادشاہ مکرم نے اعلان کیا ہے ان کے لیے اور کافی مدد بھی کی ہے اور اعلان بھی کیا ہے کہ مسلمان ان کی مدد کے لیے جتنا چندہ دے سکتے ہیں دیں. میں مودودی صاحب کی تفہیم القرآن پڑھ سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن اس میں بعض مسائل میں علماء کو اختلاف ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. بہرحال وہ فوت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے. لیکن بعض مسائل میں حضرت سے کوتاہی ہوئی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ بخش دے. انسان ہے، غلطی میں تو وہی کرتا ہے نا جو اس کام میں آئے گا. جو تیرے ہی نہ سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہے وہ کیسے ڈوبے گا؟ تیرنے والے ہی ڈوبا کرتے ہیں. تو بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور کافی مسائل میں ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے. بہرحال اس لیے باقی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ سارا ہی انہوں نے غلط لکھ دیا ہے. بعض مسائل میں انسان ہے، غلطی ہو گئی، اللہ مغفرت کر دے. حدود حرم میں جو کبوتر ہیں یہ ہم ذبح کر کے کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. جو پالتو ہیں یا لے آتے ہو بیچنے کے لیے وہ کھا سکتے ہیں. اللہ کے حرم میں پکڑ کے کھانا یہ ناجائز. جیسے مرغیاں لے آتے ہو کھاتے ہو، اسی طرح کوئی پالتو بٹیرے لے آتے ہیں، کوئی کبوتر لے آتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن جو حد حرم کے اندر ویسے جنگلی جانور ہیں ان کو نہ چھیڑیں. میں
عمرے کے لیے آنا چاہتی ہوں اور کوئی ایسا معلم بتائیں جو تھوڑے پیسے لے کے لوگوں کو عمرے کے لیے بلاتا ہو. مجھے تو بیٹی ایسے کسی معلم کا پتہ ہے نہیں، اور میرے علم میں ہوتا تو میں آپ کی ضرور راہبری کرتا. اس کے بارے میں زیادہ تر آپ کو آپ کے اپنے ملک میں ملے گا، کیونکہ وہاں جو ہوتے ہیں نا ٹریول ایجنٹس وغیرہ جن نے کمپنیاں بنائی ہیں، ان سے زیادہ معلومات کریں. جو صحیح آدمی ہو اور کم پیسے لیتا ہو اسی کے ساتھ رابطہ کر لیں. بہرحال میں نہیں جانتا، اگر میں جانتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا. جب نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کو نہیں، کوئی بات دونوں جائز، کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں. جھگڑے والے مولوی آؤ تھوڑے ہیں، ایک کو تو رہنے دو جو نہ کرے جھگڑا. ایک مولوی کو بخش دو جو لڑائی کا سبق نہ دے لوگوں کو. اللہ کے بندے یہ اعلیٰ اولا کی بات ہے، کوئی اٹھا لیتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا، کوئی مسئلہ نہیں. آداب کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں اٹھانا. میں یہاں چند دن کے لیے آیا ہوں اور قرآن کا ترجمہ، میں بھائی چند دن میں قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھ لیں گے آپ؟ میں نے عرض کیا تھا اپنے ملک میں لے لیں. بہرحال وہاں اپنے علاقے سے علماء سے رجوع کریں اور کوشش کریں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. چند دنوں میں تو میں کچھ نہیں بتا سکتا. اور یہاں ہمیں زیادہ تجربہ جو ہے وہ عربی تفسیروں کا ہوتا ہے، جیسے تفسیر ابن عباس ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مجاہد ہے، تفسیر ابن جریر ہے، اور بہت ساری تفاسیر ہیں. اردو کے اندر بہرحال میں نے جو سنا ہے، میرے معلومات میں معارف القرآن دو ہیں شاید، ایک حضرت کان دہلوی کی ہے اور ایک حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے رحمت اللہ علیہم. وہ بھی اردو میں ماشاءاللہ بڑے سکہ علماء کی لکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھا نا جی، ابھی وہ بتا رہا ہے کہ ایک رائی حج گروپ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل اٹھائیں جی، بلکہ رکھ دیں تاکہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے. کوئی سپیکر کی آواز جو ہے کم از کم وہ اتنی بھی نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو سنائی، جو کرتے ہیں یہ بھی ان کی مہربانی. جتنا ہے غنیمت سمجھو، شکر کرو. اگر ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائیں تو نماز قصر پڑھنی ہوگی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 48 میل شرعی، وہ ان میلوں سے بڑے ہوتے ہیں، اور جدہ تو سارا 70 کلومیٹر ہے، وہ تو 48 میل نہیں بنتا. ہاں البتہ اگر آپ ایئرپورٹ میں جائیں تو پھر بن جاتا ہے آدمی مسافر. باقی ائمہ کے نزدیک جدہ بھی مسافر ہے. ہم لوگ مکے میں رہائش رکھتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، چھٹی پہ گھر جاتے ہیں، تو جب گھر جاتے ہیں واپس آتے ہوئے آپ کو اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آنا ہے، ورنہ عمرہ بھی کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی. اگر 4 رکعت والی فرض نماز ہے، امام سے ہم تیسری رکعت میں ملے ہیں، باقی نمازیں جو یوں سمجھ لیں کہ جو رکعتیں آپ نے چھوڑی ہیں جو ان میں پڑھنا تھا وہ پڑھ لیں آپ. بس یہ ایک بات یاد رکھیں، جن میں فاتحہ سورت پڑھنی تھی وہ پڑھ لیں، جن میں صرف فاتحہ پڑھنی تھی وہ پڑھ لیں. اللہ اکبر کہا تیسری رکعت کے اندر، باقی میں جب امام سلام پھیر دے گا باقی اللہ اکبر کہتا رہے گا، اپنی پوری کرے گا. اب گن لو کہ اللہ اکبر کتنے ہو جائیں گے. ایک آدمی میں نے سنا ہے کہ نماز پڑھنے سے آدمی گناہوں سے رک جاتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ننگی عورتوں کی فلمیں بھی دیکھتا ہے، گانے بھی سنتا ہے. تو کیا یہ کہ وجہ کیا ہے؟ میرا بھائی یہ تو قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور منکرات سے روک دیتی ہے. لیکن نماز بھی تو بنے نا. جب نماز ہی نہ ہو تو پھر روکے کیا؟
اگر وہ صحیح معنی میں نماز پڑھے نا جو اللہ رسول کا حکم ہے ارکان کے ساتھ ادا کر کے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ پھر گناہ کرے، اور نہیں تو انشاءاللہ یہ ٹوٹی پھوٹی نماز بھی ایک دن اس کو گناہوں سے روک کے ضرور اللہ کے دروازے پہ لے آئے گا۔ بہرحال دعا کریں اللہ اس کو بھی توبہ کی توفیق دے، ہمیں بھی توبہ کی توفیق۔ بھائی اگر کسی بادشاہ کا نام عمارت پہ لکھا ہو تو یہ منع تو نہیں ہے شرعاً؟ جو بھی بادشاہ تعمیر کرے گا یا اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے تاکہ ہر پڑھنے والا پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے۔ آپ قرآن شریف چھاپتے ہیں اپنا نام لکھ دیتے ہیں تو کیا منع ہے؟ کتنی کمپنیاں ہیں جو قرآن چھاپتی ہیں، کمپنی آپ نے نام لکھتی ہیں ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بخاری شریف کے ترجمے چھاپے، کتابیں چھاپی اور صدقہ خیرات کے لیے اپنا نام لکھتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ٹرسٹ کی طرف سے ہے، یہ فلاں ٹرسٹ کی طرف سے ہے۔ اچھا کتنی مدارس ہیں آپ دیکھیں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کمرہ فلاں نے بنوا کے دیا ہے، یہ ادارہ فلاں نے بنوا کے دیا ہے۔ ان کو منع تو نہیں ہے شریعت میں، اس میں کون سا آپ کو شرک آ گیا؟ ویسے آپ کو کوئی اور غصہ ہے تو اس کا میرے پاس علاج نہیں۔ ریا اور ریا نہیں ہوتا، زکات دینے میں کیا ریا ہے؟ کھلے کر کے دو۔ اللہ کا گھر جب بنائیں گے تو پھر تو وہ حرم بھی نہ بنائیں گے، ریا نہ ہو جائے آپ مٹی پہ نماز پڑھیں۔ خدا کے بندے آخر ہر سال جو اللہ کی مخلوق بڑھے گی تو حرم بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ تو بجائے جزاک اللہ خیر کہنے کے اور ان کے لیے دعا کرنے کے کہ اللہ ان کے حسنات میں شمار کرے، یہ تو کوئی عیب نہیں ہوتا۔ آج تک دیکھیں نا ہم کہتے اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، اللہ نام بھی نہ لیتے کہتے ایک نبی نے کعبہ بنایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی ریا عمل کرنے والے کو پتا ہے اس نے اللہ کے لیے کیا ہے یا دکھانے کے لیے کیا ہے۔ الخدمت آئی سینٹر کوئی ہے، ہم ان کو زکات دے سکتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے میرے بھائی، یہ تمہارے ملک میں سینٹر ہے، اگر واقعی وہ غریبوں کا علاج مفت کرتے ہیں دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، غریبوں کا علاج ہو سکتا ہے زکات سے۔ اللہ تعالیٰ کی شکل ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ذہن میں کوئی خیال آئے تو وسوسہ ہے۔ آپ اپنی اینک کا نمبر مجھے بتا دیں، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے کیوں ہدیہ دیتے ہیں؟ پہلے بھی ایک آدمی 4 اینکیں دے گیا ہے، ابھی وہ 4 پڑی ہوئی ہے میرے پاس۔ تو جزاک اللہ، آپ کی محبت کا میں شکر گزار ہوں، لیکن مجھے ضرورت نہیں۔ ابھی وہ میرے پاس پڑی ہے، اس کو میں نے کہا شریف آدمی پیسے لے لو، پیسے وہ نہیں لیتا، اینکیں میں نہیں پہنتا، ہے میرا دوست، کیا کروں؟ مکہ مکرمہ میں بھی تبلیغ ہوتی ہے، تبلیغ نہیں ہو رہی۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ اگر طواف کی نیت کر کے میں حرم آیا تھا لیکن وقت نہیں ملا، طواف نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، پھر جب آئے کر لیں، کوئی منع نہیں۔ اگر ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، وہ عدت کے دن گزار رہی ہے اور اس کے قریب میں کوئی بندہ مر جائے تو اس کی تعزیت نہیں، بالکل گھر سے 4 مہینے 10 دن بلا عذر نہ نکلے۔ ہاں کوئی رشتہ داری ہے، کوئی مجبوری ہے تو پھر جا سکتی ہے۔ گھڑی کون سے ہاتھ میں باندھے؟ جس میں مرضی ہے باندھنے، پاؤں میں باندھنے، گلے میں ڈالنے، کو بنا نہیں۔ بھائی حضور پاک نے تو باندھی نہیں نا۔ اب ہم نے وقت دیکھنا ہے جہاں آپ کو آسانی ہو، الٹی کر کے باندھ لیں، سیدھی کر کے باندھ لیں، گلے میں ڈال لیں، لاکٹ بنوا لیں، اس کا کیا ہے؟
قصص الانبیاء میں نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا. وہ ضعیف حدیث ہے. صحیح حدیث مبارک میں ہے اول ما خلق اللہ القلم فقال اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ. ہاں انبیاء کے ارواح میں حضور کو پہلے پیدا کیا ہو تو قادر ہیں اللہ. میں نے بچوں کے لیے قرآن اٹھائے. میرا بھائی بات سنو, اگر مسجد الحرام میں جو قرآن ہیں ان پہ وقف کی مہر ہوتی ہے برائے مسجد الحرام, وہ باہر نہیں لے جا سکتے. ورنہ وہ روزانہ الحمدللہ دفتر میں تقسیم کرتے ہیں قرآن. آپ جا کے لے لیں. ماشاءاللہ یہاں مجمع الفاظ جو ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے, اس نے تو 13 زبانوں میں قرآن شائع کر دیے ہیں, ترجمے بھی اور تقسیم بھی مفت ہوتے ہیں پیسے کے بغیر. تو آپ کو کیا ضرورت ہے حرم سے اٹھانے کی؟ میری بہن غریب ہے, رمضان کے مہینے میں ان کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو لینے سے انکار کر دیتی ہے. آپ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے, ضروری ہے کہ بہن کو بتاؤ؟ اس کو نہ بتاؤ, دل میں نیت کر لو. اب تم چونکہ صرف رمضان میں دیتے, وہ بھی بیچاری جان گئی ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہی دیتے, آگے پیچھے تو بھائی کو شرم نہیں آتی. وہ انکار نہ کرے تو کیا کرے؟ کبھی سال میں ویسے بھی حیا کر لیا کرو, آخر بہن ہے تمہاری. عزل جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر ضرورت ہو اور بیوی کی اجازت ہو تو جائز ہے. عزل کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی یعنی بچہ پیدا کرنے سے بچے, یوں سمجھے. اولیاء اللہ کی قبروں پہ جانا, سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس شہر میں موجود ہیں جس میں وہ قبریں, تو ضرور جائیں, کوئی منع نہیں. یعنی اب یہاں سے کہو کہ سفر کر کے اجمیر جاؤں گا, یہ منع ہے. لیکن آپ اجمیر ویسے گئے ہوئے تھے, پھر ضرور جائیں. ایک میں نے عمرہ کر لیا ہے اور دوسرا عمرہ جو ہے کرنا ہے, ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتے. دوسرا عمرہ کرنا ہے تو لازماً حد حرم سے باہر جائیں, مسجد عائشہ یا جیرانہ یا عرفات یا جدہ, یعنی حد حرم سے نکل جائیں باہر ہل سے, پھر احرام باندھ کے اندر آئیں. ہمارے تحصیل میں ایک پیر ہے جو جنت کی ٹکٹیں فروخت کرتا ہے, ماشاءاللہ. ہاں بھائی, پھر تمہارا تو کام بن گیا. نہ یہ اس پیر صاحب کو پکڑو کہ جنت کی ٹکٹ پہ مہر جبریل نے لگائی ہے, کس نے لگائی ہے. اور ایسے پیر کو تو جلدی مر جانا چاہیے تھا کہ خود جنت پہنچے, وہاں ہمارا انتظار کرے. بابا یہ سب جھوٹ ہے, جنت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اگر ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی ہے, کفارہ ادا کرے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اپنے والدین کے لیے عمرہ کریں, بالکل کر سکتے ہیں. نفلی عبادت ہے, جتنی کریں اللہ توفیق دے. بہرحال مکے میں رہتے ہوئے زیادہ طواف پہ زور دیا کرو, اور طواف ادب سے کیا کرو. باہر بچ کے, عورتوں کو دھکا نہ لگے, حجر اسود پہ دھکا نہ لگے, اور 5 طوافوں کے بجائے 1 طواف ہو لیکن ادب سے ہو. اور ان اوقات میں طواف کرو جس میں دیکھو بھی ذرا رش کم ہوتا ہے. جیسے ابھی اذان ہوتی ہے نا جی, تکبیر تک الحمدللہ عورتیں نکل جاتی ہیں, ذرا موقع مل جاتا ہے آدمی کو طواف کرنے کا. اچھا, لوگوں کو بھی مجھ سے ملنے کا اسی وقت شوق ہوتا ہے, اور مجھے طواف کا شوق ہوتا ہے, انہیں مجھے ملنے کا شوق ہوتا ہے. چلو گاڑی چل رہی ہے, اللہ قبول کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین, عالم اسلام پہ رحمت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تیرے نام لیوا آج کیمپوں میں بھوکے پڑے ہیں, پیاسے پڑے ہیں, ان کے بچے تڑپ رہے ہیں. یا اللہ ان کی حالت زار پہ رحم فرما. یا اللہ ان کی حالت زار پہ رحم فرما. یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں یہودیت و حنودیت و کفر اور وثنیوں کا منہ کالا فرما دے.
یا الہ العالمین اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک محفوظ فرما، یا اللہ اس بلد اللہ الامین کو ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہر مفتن کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں سب تکلیفیں دور فرما، یا اللہ تیرے دروازے پہ ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلکہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔